اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ترجمہ: یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ معزز حضرات، منافقوں کی دو مثالوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک مثال تو اوپر گزر چکی ہے۔ اس مثال میں ان منافقوں سے متعلق باتیں تھیں جو منافق اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی ایک دم کٹر اور پکے منافق تھے جن کے دلوں میں کفر اچھی طرح سے راسخ طور پر جمع ہوا تھا۔ اب اس آیت میں منافقوں کی دوسری گروہ کی مثال بیان کی جا رہی ہے، یعنی وہ منافق اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے کہ کبھی وہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں شامل ہونے کے لیے مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر وہ ان کی طرف مائل اور لپک جاتے تھے، اور کبھی کافروں اور منافقوں کی باتوں میں آ کر اور مسلمانوں کی تکالیف اور مصیبتوں کو دیکھ کر وہ کفر کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اسلام کے طرف ان کا جھکاؤ بھی ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی منافقوں کے بارے میں یہاں پر یہ مثال ذکر کی ہے کہ جب وہ اسلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی ہیں تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ تو یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے اللہ نے تشبیہ دی ہے، اور کفر اور شرک کی خرابیوں کو اس میں اندھیروں کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے، اور کفر اور شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں اسے گرج سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں انہیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو منافقین کے متعلق ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ سخت بارش میں جہاں بجلی بھی چمک رہی ہے، جہاں بادل بھی ابر آلود ہے اور مسلسل تاریکیاں ہیں، تو ایسی بجلی کڑکتی ہو کہ آدمی موت کے خوف سے کہ کہیں اس آواز کو سننے سے اس کا دم نہ نکل جائے تو کان میں آواز نہ پڑنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے۔ تو ان مثالوں سے اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ ایک اسلام ایک بارش کی طرح سے ہے جو برس رہا ہے، اور اس میں جو بادل وغیرہ ہے یہ ان کی کفر اور شرک کی خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے آدمی ایک تو بارش کی برسنے کی وجہ سے بارش ہے، اور دوسرا بجلی کی کڑک ہے، اور مختلف حالتیں ہیں کہ اس آدمی اس پر سے گزر نہیں سکتا ہے۔
اسی طرح یہاں پر یہ باتیں کہی گئی کہ آدمی اسلام کے لبادے میں رہ کر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور منافقین کے پاس جا کر وہاں اپنے نفاق کا اظہار کرے، تو ان دونوں کے ساتھ آدمی کہیں بھی راحت اور آرام سے نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے آدمی بارش کی شدت میں بڑی مشکل سے اپنا راستہ طے کرتا ہے، مصیبتوں سے اپنا راستہ طے کرتا ہے، بڑے حالات سے وہ اپنا راستہ طے کرتا ہے، تو اسی طرح اگر آدمی نفاق کی زندگی گزارتا ہے تو بظاہر تو وہ اپنے آپ کو اس میں کامیاب سمجھتا ہے، لیکن دین اور دنیا دونوں میں وہ بہت ہی زیادہ پریشانیوں سے چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اس میں خواہش پرست بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ دین میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو اتباع اور پیروی کرنے سے روک رہی ہیں، وہ عبادات ہیں، مجاہدہ ہے، نفسانی خواہشوں کا ترک کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، یعنی عبادتیں، نفس کا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کو ترک کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو دین میں اتباع کرنے سے روکتی ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، اللہ کے احکامات پر میں چلتا ہوں، تو مجھے عبادتیں کرنا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالنا پڑے گا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب تک آدمی یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہے تو وہ دین میں اتباع نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت پیدا کی، یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے کس طرح سے جنت کو بنایا ہے اور کس طرح سے جہنم کو بنایا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے جنت پیدا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ جاؤ دیکھو کہ جنت کیسی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور جو کچھ اللہ نے جنت والوں کے لیے اس میں تیار کیا تھا دیکھ کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، قسم ہے تیری عزت کی، تیرے جاہ و جلال کی، جو اسے سنے گا، یعنی جو جنت کے متعلق سنے گا، بغیر جائے اس میں نہ رہے گا، یعنی ضرور اس میں جانے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے سختیوں اور تکلیفوں سے ڈھانک دیا، اور پھر اللہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جا کر دیکھو۔ تو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی وجہ سے دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ، تیری عزت اور تیرے جاہ و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی بھی اس میں نہ جائے گا۔ اسی طرح جب جہنم کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا حکم ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ کر عرض کیا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جو اسے سنے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا۔ یعنی جو آدمی جہنم کی ہولناکیوں، وہاں کے تکالیف، شدائد، مصیبتوں کو سنے گا تو کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس جہنم کو مرغوبات سے، خواہشات نفسانی سے اسے ڈھانک دیا، اور دوبارہ اللہ رب العزت نے انہیں دیکھنے کا حکم دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کر عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، تیری عزت اور تیری جلال کی قسم، کوئی بھی اس میں بغیر داخل ہوئے نہ رہے گا۔ یعنی شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں سے روکے گا، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکے گا، تب جا کر وہ اس چیز سے، اس جہنم سے بچ سکے گا۔ يعملون الصالحات أن لهم أجرا